شہید اعظم کانفرنس کے عنوان سے ون ون تھا اور ان سے بھی دعوت دی گئی، تو میں عنوان یہی متعلق باتیں کافی دنوں میں گا اور ابھی رحمان صاحب سے میں نے عرض میں کیا تھا کہ یہاں پر ایسی کوئی بات نہ ہو جو اس جلسے کے عنوان سے الگ ہو، مگر مفتی صاحب نے میری گزارش کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت کچھ کہا، اشاروں میں کنایوں میں سعد بن وقاص کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، امیر معاویہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر غلط راستے پر جائے گا تو اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ان سب باتوں سے اشارہ کدھر ہے یہ سب لوگ جان گئے ہیں۔ میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کا مرید ہوں اور حضور تاج الشریعہ کا خلیفہ ہوں۔ ساتھ ہی میں حضور تاج الشریعہ کو قاضی القضات فی الہند مانتا ہوں اور جو ان کا فیصلہ ہے وہی فیصلے کی میں تائید کرتا ہوں، اور ان کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی جا رہا ہے تو میں اس کی ہرگز تائید نہیں کروں گا۔ یہ باتیں ضروری ہے کہ یہاں پر کہی جائیں، لیکن جب چھیڑ ہی دیا ہے مفتی رقیب الرحمان نے اور دل کا بخار نکال ہی لیا، میں نے یہ بھی عرض کیا کہ دیکھو جاجموں میں جلسہ ہوا، وہ رضا فاؤنڈیشن والوں نے کرایا، پیلی بھیت میں جو کچھ ہوا اس میں مستقیم وغیرہ موجود تھے، مگر مولانا اختر علیمی آئے اور جن لوگوں نے تقریریں کی، ذرا سا بھی اس طرح اس اختلاف کی طرف ذرا سا بھی کوئی رخ وہاں پہ بیان ہی نہیں کیا گیا کہ آپس میں اختلاف ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے عمارت کی طرح سے ہے، جیسے عمارت کی اینٹ ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتی چلی گئی اور پھر انہی اینٹوں کے اوپر چھت رہ گئی، تو ساری اینٹیں اس چھت کے لیے سہارا بنی تب وہ عمارت بنی۔ اگر یہ اینٹیں ہی آپس میں ٹکرانے لگے تو اینٹ کی صورت بگڑ جائے گی، اینٹ کا جو معیار ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی صورت دیکھنے کے لائق نہیں رہے گی۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان باتوں کے لیے جو حضور تاج الشریعہ نے فرما دیا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اسی کو میں مانتا ہوں، اسی کو جانتا ہوں، وہی حق ہے میرے نزدیک۔ اور اس کے لیے ابھی وہابیوں سنیوں سے مناظرہ ہوتا تھا، اب کیا یہاں پر مناظرہ ہی کی صورت پیدا ہو جائے؟ بہتر یہ تھا کہ جب حضرت تاج الشریعہ نے بلایا تو دونوں فریق حاضر ہوتے، وہیں پر بات بن جاتی، ختم ہی ہو جاتا معاملہ۔ لیکن اس کے پیچھے کیا بات رہی کہ دونوں فریق میں سے ایک فریق حاضر نہیں ہوا، ایک فریق حاضر ہوا اور پھر تاج الشریعہ پر بھی انگلی اٹھائی جانے لگی۔ تو جو تاج الشریعہ کی طرف انگلی اٹھائے تو میں خطرناک طور پر اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہوں، میں اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ سرکار کو بے بس لکھ رہا ہے، وہ جو سرکار کو بے بس لکھ رہا ہے وہی تو معاملہ تھا وہاں پر بلایا جاتا، ٹھیک کر دیا جاتا۔ لیکن میں وہ تطہیر کا نہ مرید ہوں نہ تطہیر، میں تطہیر سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ ایک بات سن لیجیے، آپ نے جو فرمایا کہ میں نے اشارہ کس طرف کیا، یہ عمر بن سعد کی مثال دے کر کے یا یزید بن معاویہ کی مثال دے کر کے اس طرح کی بات کی، تو آج کا معاملہ ہے۔ میں اپنی تقریر میں 2 سال 3 سال پہلے بھی اس طرح کی بات بیان کر چکا ہوں اور وہاں پر بھی میں نے مطلق طور پہ کہا تھا، آج بھی مطلق طور پہ میں کہہ رہا ہوں، مگر یہ میری بات سے غلط مطلب مراد نکالنا اور اشارہ سمجھنا یہ قطعی میری مراد کے خلاف ہے۔ میں نے مطلق بات کہی ہے اور المطلق یجری علی اطلاق، مطلب تو ہر جگہ بات کہی ہے، لیکن یہ مراد غلطی نکال لے، چھوٹا مخلوق کو یا بڑا وہاں بھی مطلب کہا گیا۔ ہاں تو اب جب مطلب کہا گیا تو وہاں غریب فرمائی، اگر وہ غلط تھی، اگر وہ غریب غلط ہے تو بیان فرما دیں۔
ہاں فتاوی رضیہ سے میں نے بیان کیا، فتاوی حشمتیہ سے بیان کیا، اب اس میں کون سی خرابی میں نے بیان کی وہ آپ بیان فرما دیں، باقی کس کا فیصلہ کیا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں۔ اس طرح پر کوئی بات نہ بولی جائے، ہم نے فتاوی رضیہ شریف سے سنا دیا ہے، جس کو ماننا فتاوی رضیہ مانے، نہ مانے اپنی طرف سے سنا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ مولانا مظفر صاحب معزز یہاں کے مہمان سے تقریر جو تشریف لائے ہیں، اب آپ کے سامنے تشریف لائے اور بھائی وہ نقابت سبحان اللہ۔